السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ایک ننھی معصوم کلی جس کی تصویر آپ اپنی اسکرین پر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بہت پیار آ رہا ہے اس کی تصویر دیکھ کے، بہت پیاری یہ بچی ہے۔ ان تصاویر میں بھی، اور بچیاں تو ویسے پیاری ہوتی ہیں۔ یہ بچی جب رات کو سوتی ہے اور صبح اٹھتی ہے تو اس کا ایک پاؤں ہاتھی کی طرح سوجا ہوا ہے، سویل ہو گیا ہے، سارے کا سارا پھولا ہوا ہے۔ اس کے والد اس کی یہ کنڈیشن دیکھتے ہیں، فوراً اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل جب لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے آکسیجن لگائی جائے اور اس کا آپریٹ ضروری ہے۔ افسوس، آکسیجن لگانے کے بعد اور آپریٹ ہونے کے فوراً بعد اس بچی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ باپ سیدھا پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور ایک FIR کٹواتا ہے۔ باپ یہ بتاتا ہے کہ اس کی موت ایسے نہیں ہوئی بلکہ اس کا قتل ہوا ہے۔ یہ بچی 3 سال کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ کسی کا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ مسائل نہیں، کوئی دشمنی نہیں، اور اتنی بچی کے ساتھ کسی نے کیا دشمنی لینی ہے؟ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ اس قتل کے پیچھے کون کون لوگ شامل ہیں؟ یہ تمام ڈیٹیلز آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ کراچی میں پیش آیا ہے، اور کراچی کا علاقہ ہے اختر کالونی، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ گھر کے سربراہ ہیں گل محمد۔ گل محمد جو ہیں وہ ایک ویٹر ہیں، اور یہ ہوٹل میں چونکہ ویٹر ہیں تو یہ ان کی جو ڈیوٹی ہے، جو شفٹ ہے، وہ نائٹ شفٹ ہے۔ ان کی ایک بہت پیاری سی بیٹی ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ کلی ہے، گڑیا ہے، اور اس بچی کا نام ہے شیزا، اور اس بچی کی عمر ہے 3 سال۔ بچی کی جو والدہ ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہیں جب وہ ڈیوٹی سے آتے ہیں کہ شیزا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کو بخار ہو رہا ہے، اس کو ڈاکٹر کے لے کے جائیں، طبیعت بہت خراب ہے، چیک اپ کروائیں اس کا۔ گل محمد بچی کو فوراً سے لیتے ہیں اور لے کر ایک مقامی کلینک ہے گھر کے پاس، وہاں پر لے جاتے ہیں اور جا کے اس بچی کا چیک اپ کرواتے ہیں۔ جیسے ہی اس بچی کا چیک اپ کرواتے ہیں، ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ اس کو تو 102 بخار ہے، تو اس کو تو انجیکشن لگے گا، اس کو تو فوراً میڈیسن کی ضرورت ہے۔ باپ کہتا ہے جی میری بچی کو ٹھیک کریں، انجیکشن لگائیں، میڈیسن دیں، جو مرضی کریں، بچی ٹھیک ہونی چاہیے، میں آپ کے پاس لایا۔ فوراً سے ڈاکٹر انجیکشن اور میڈیسن لکھ کر دیتے ہیں اپنے کمپاؤنڈر کو، اور کمپاؤنڈر وہ انجیکشن بچی کو لگاتے ہیں اور میڈیسن دے دیتے ہیں۔ یہ کام کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس کو لے جائیں، اللہ خیر کرے گا، یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس بچی کو واپس لے آتے ہیں، رات پڑ جاتی ہے، اور رات کے ٹائم دوبارہ سے گل محمد اپنی نائٹ شفٹ پر ڈیوٹی پر چلا گیا۔ اب شیزا جو ہے اس کی جو لیفٹ ٹانگ ہے وہ بری طرح سے سویل ہو گئی، سوج گئی ہے، اور یاد رہے کہ جو انجیکشن ڈاکٹر نے لگایا تھا وہ بھی اسی سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ لگایا تھا۔ انجیکشن جہاں پر انجیکٹ کیا گیا تھا اس پوائنٹ پر، اس جگہ پر دانا نکل آتا ہے۔ گل محمد بہت پریشان ہوتا ہے، بچی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کی والدہ بہت پریشان ہے۔ گل محمد کیا کرتا ہے، دوبارہ اس بچی کو لیتا ہے، اسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، اور لے جا کر کہتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے جو اس کو ٹریٹمنٹ کیا تھا، اس کی تو ٹانگ ہی ساری سویل ہو گئی ہے، اور جہاں پر آپ نے اس کو انجیکشن لگایا ہے اس جگہ پر دانا نکل آیا، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے، ایک آیوڈیکس لے لیں، اس کو اس جگہ پر آپ ذرا رب کر دیں، مساج کر دیں۔ بچوں کے اکثر انجیکشن کے بعد ایسا ہو جاتا ہے، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے۔ بچی کو آیوڈیکس لگانے کے بعد گھر لے آتا ہے، گھر لاتا ہے، طبیعت تو اسی طرح ہے، طبیعت تو بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے بچی کی۔ ماں بہت پریشان ہے، اور ماں کہتی ہے کہ اس کی تو طبیعت بہت خراب ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا، ہم ایسا کرتے ہیں ہاسپٹل لے جاتے ہیں اس کو۔ تو اس بچی کو فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہاسپٹل لے جائیں، اور فوراً سے ہاسپٹل جاتے ہیں۔ بچی کا سانس پھول رہا ہے، طبیعت خراب ہے، پھول گئی ہے ایک دم سے ٹانگ اس کی۔ 11 نومبر کو شیزا کو اس کے فادر ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، اور یہ ہاسپٹل ہے جنا ہاسپٹل کراچی، وہاں پر لے کر جاتے ہیں اور جا کے اس بچی کا چیک اپ کرواتے ہیں۔ وہاں لے جاتے ساتھ ڈاکٹرز اس بچی کو جب چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس کا تو سانس اکھڑ رہا ہے، تو سانس کا مجھے لگتا ہے اس کو ایشو ہو رہا ہے، تو باقی مسائل سارے بات کے ہیں۔ سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ اس کو آکسیجن ماسک لگاتے ہیں، باقی ٹریٹمنٹ چلتا رہے گا۔ آکسیجن ماسک لگا دیا جاتا ہے، 19-20 سانس میں بہتری آتی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، حالت چونکہ کافی کریٹیکل ہوئی ہے، چیسٹ کے اوپر، چھاتی کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈالتے ہیں، تو بچی وامٹ کر دیتی ہے بلڈ کی، یعنی
خون کی الٹی کر دیتی ہے اور پھر اس کو جھٹکا لگتا ہے. جیسے ہی جھٹکا لگتا ہے اسی وقت اس بچی کی موت ہو جاتی ہے. ڈاکٹرز ظاہر ہے ابھی تو بچی لائے تھے وہ فوراً, ابھی تو ڈاکٹرز نے کچھ لگایا بھی نہیں, جسٹ آکسیجن لگائی. ڈاکٹرز اس بچی کے والد کو, فادر کو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اس بچی کو, تم اتنی دیر سے کیوں لائے ہو, کب سے بیمار ہے, یہ کیا اس کی باڈی کی حالت کیا ہے. باپ پھر بتاتا ہے کہ اس کو بخار ہوا تھا, اس کو میں مقامی کلینک پر لے کر گیا, وہاں پر چیک اپ ہوا, اس نے انجیکشن لگایا, ہم گھر لے آئے, انجیکشن والی جگہ پر دانا نکلا, پوری ٹانگ اس کی سوج گئی, سانس اس کا پھول گیا, یہ مدہوش سی بے ہوش سی رہنے لگی. پھر میں دوبارہ لے کر گیا, پھر ڈاکٹر نے کہا آیوڈیکس لگاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر نہ ٹھیک ہوئی, پھر ہم پریشان گھبرائے اور پھر اب ہم ہاسپٹل لے آئے. یہ ساری بات جب ڈاکٹر کو بتائی گئی ہاسپٹل میں تو ڈاکٹرز نے فوراً سے اس جگہ کو بھی چیک کیا جہاں پر انجیکٹ کیا گیا تھا انجیکشن, تو دیکھا کہ وہاں پر تو اچھا خاصا دانا اور زخم ٹائپ کا بنا ہوا ہے. ڈاکٹرز نے بتایا کہ جو اس کو انجیکشن لگایا گیا ہے یہ انجیکشن بہت ہیوی لگایا گیا تھا جس کو بچی برداشت نہیں کر پائی, جس کی وجہ سے اس بچی کی موت ہو گئی ہے. فوراً اپنے رشتہ داروں کو لیتا ہے, اسی مقامی کلینک کے باہر جا کے احتجاج کرنے لگتا ہے, چیخ پکار پتھراؤ. ایک اور کہانی کھل گئی اسی معاملے میں کہ احتجاجی چونکہ اس گاؤں کے تھے, اس ایریا کے تھے, تو احتجاجی جو ہیں ان میں سے ایک فیملی ایسی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کی بھی طبیعت خراب تھی, اس کے ساتھ بھی اسی طرح بخار ہوا, ہم اسی کلینک پر لے کر آئے, اس آدمی نے اس کے بھی بازو پر انجیکشن لگایا, اس کی بازو پوری جو ہے وہ سویل تو ہوئی لیکن پیرالائز ہو گئی تھی, یعنی فالج ہو گیا تھا, بازو کام کرنا چھوڑ گئی تھی. ایک اور وہاں پر فیملی انہی احتجاجیوں میں ایسی بھی تھی جس نے بتایا کہ ہماری بھی بچی کے ساتھ ایسا ہی مسئلہ ہوا, اس نے انجیکشن لگایا اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈیتھ ہو گئی. دو فیملیز نے اور بتا دیا, تیسری فیملی آلریڈی وہ تھی جو کہ شیزا کی فیملی تھی. پتھراؤ کیا, شیشے توڑے, عملہ نکل کے بھاگ گیا. گل محمد کی بیٹی کو جو انجیکشن لگایا گیا تھا, گل محمد نے وہ ڈبی تو دیکھی تھی, اس ڈبی کو ڈھونڈنے لگا کلینک کے اندر جا کے. ڈبی کو جب ڈھونڈنے لگا تو ڈبی کافی تگودو کرنے کے بعد آخر کار مل گئی. جب ڈبی کو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی ڈبی ہے, یہ تو وہی انجیکشن ہے جو کہ میری بچی کو لگا تھا, وہاں سے پکڑ لیتا ہے, وہ پکڑ کے اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے لگتا ہے کہ اس کے اوپر تھا کیا, یہ کون سا انجیکشن ہے, اس کا نام کیا ہے. جب اس کو ڈیٹیل سے ریڈ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ انجیکشن بچوں کو لگانے والا, انسانوں کو لگانے والا نہیں, یہ جانوروں کو لگانے والا انجیکشن ہے. 11 نومبر کو اس بچی کی ہوئی, سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہائپ کریٹ ہوئی اس کلینک کے حوالے سے, اس بچی کے حوالے سے اور یہ سارے معاملات کے حوالے سے. 5 دن کے بعد 16 نومبر کو پولیس اسٹیشن محمود آباد وہاں پر ایک FIR کٹی جو کہ میں نے آپ کو بتائی. اس FIR کا جو کانٹینٹ تھا, جو سارے کا سارا اندر لکھا گیا تھا, وہ سیم ایز اٹ از ہے جو کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا. بیمار, مقامی کلینک, انجیکشن, پاؤں پھول جانا, سائڈ پھول جانا, ہاسپٹل, آکسیجن ماسک, یہ ساری ڈیٹیل اس میں لکھی گئی ہے. پولیس نے ریڈز کا آغاز کر دیا ہے ملزمان کے لیے. ان کلینکس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں. آپ کسی بھی ایریا کو دیکھ لیں, اس ایریا میں کلینکس ہوں گے, اس کلینک کے اندر بیٹھنے والا کمپاؤنڈر, بیٹھنے والا ڈاکٹر کوئی بھی پراپر سرٹیفائیڈ نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے, ایک ایسا سرجن, پروفیسر, کوالیفائیڈ ڈاکٹر جو کسی سرکاری ہسپتال میں جاب کر رہا ہے اور نام ہے اس کے نام کے ذریعے سے اس کلینک کو یا چھوٹے سے ہاسپٹل کو اوپن کر لیا جاتا ہے. اسی کی ڈگری بیچ میں لگا دی جاتی ہے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی آپ کی ڈگری کدھر ہے, ڈگری لگا دی جاتی ہے. کچھ سوال کیے جائیں تو کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی باہر گئے ہیں, ابھی آ جاتے ہیں, یہاں گئے. ایکچوئل سین یہ ہوتا ہے کہ اصل پروفیسر سرجن وہاں پر شاید کہیں مہینوں میں یا کہیں ہفتوں میں ایک آدھ مرتبہ آتے ہوں, بیکاز وہ تو خود بزی ہوتے ہیں. اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ وہاں پر جو سٹاف ہوتا ہے وہ انکوالیفائیڈ ہے. اب ایک MBBS ڈاکٹر ہو گیا
اور ایک کمپاؤنڈر ہو گیا, برابر تو نہیں ہو سکتے, چینج ہے, اس کی تعلیم اور ہے, اس کا ایکسپیرینس اور ہے, اس کا ایکسپیرینس اور ہے, اس کی تعلیم اور ہے. اور کمپاؤنڈر کو کبھی بھی یہ الاؤ نہیں ہوتا کہ وہ میڈیسن ڈائگنوز کرے, جبکہ ڈاکٹر ڈائگنوز کر سکتا ہے. تو یہ ظاہر تقسیم ہے ایک الگ الگ سے. جب کمپاؤنڈر اور ان کوالیفائڈ ڈاکٹرز میڈیسن ڈسکرائب کریں گے اور وہیں سے چھوٹو جسے کمپاؤنڈر کہتے ہیں وہ لگائے گا, تو مریض تو مریں گے. اب ان کلینکس کو سیل تو کیا جاتا ہے, یہ دوبارہ کیسے اوپن ہو جاتے ہیں؟ یہ تمام کلینکس کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اوپن ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل, ان کی منتھلیاں جاتی ہیں, کس کو جاتی ہیں؟ جو ان کو چیک کرتے ہیں ہیلتھ والوں کو. ایک انسپیکٹر کے انڈر ایک ایریا آتا ہے, اس ایریا کو چیک کرے گا کہ اس ایریا میں کتنے کلینکس ہیں اور کیا تمام وہ کلینک سرٹیفائیڈ ہیں, کیا جو لکھا گیا ہے, جو بتایا گیا ہے, وہی لوگ اندر بیٹھے ہیں یا کوئی اور بیٹھا ہے. یہ مجھے اور آپ کو تو شاید نہ پتا ہو, اس انسپیکٹر کو پتا ہوتا ہے جس کے علاقہ میں ڈیوٹی لگی ہوتی ہے. پتا ہونے کے باوجود اگر کلینک چل رہا ہے تو پھر جواب تو آپ لوگ جانتے ہیں کیوں چل رہا ہے, کیسے چل رہا ہے, کیسے نہیں پوچھا بھائی. تو ان کو ایکس کو بند کرنا چاہیے. بڑی دفعہ یہ پروگرامز ہو چکے ہیں, اثر کسی کے اوپر نہیں ہوا. پیرنٹس کچھ پیسے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو ایسے عطائی ڈاکٹرز کے پاس لے جاتے ہیں کہ پیسے بچ جائیں گے, ٹھیک ہو جائے گا, اور خرید کے لے آتے ہیں بدلے میں موت. تو بچیوں کے معاملے میں, بچوں کے معاملے میں, بلکہ صحت کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں. زندگی ہے, صحت ہے تو سب کچھ ہے. صحت نہیں ہے, زندگی نہیں ہے, یقین مانیں کچھ بھی نہیں ہے. انسان فارغ ہے, کسی قابل نہیں ہے انسان. آپ بستر پہ پڑے ہوئے, آپ کو باہر کی شادی, باہر کے کھانے, باہر کے انجوائمنٹ سے کیا لگے, آپ تو بستر پہ پڑے. تو اپنی صحت پر پیسے لگائیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں. تھینک یو.